رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ آ رہا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ 6 مہینہ پہلے ہی رمضان مبارک کی تیاریاں شروع کر دیتے تھے، دعائیں کرنے لگتے تھے، اے اللہ تبارک و تعالی ہماری عمر اتنی لمبی فرما دے کہ رمضان کی مبارک سعادتوں کو ہم حاصل کر سکیں۔ اور پھر اگلا جب رمضان گزر جاتا تھا تو 6 مہینے تک مسلسل یہ دعائیں کرتے تھے، اے اللہ تبارک و تعالی جو ہم نے رمضان مبارک کے اندر ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کی ہیں، قیام اللیل کیا ہے، ذکر و اذکار کیا، صدقات و خیرات کیا، اے اللہ رب العزت اس کو قبول فرما دے۔ خود آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ رجب کے مہینہ شروع ہوتے ہی اللہ کے رسول دعا فرماتے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ رجب کے مہینے میں شعبان کے مہینے میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور ہماری عمر اتنی لمبی فرما کہ ہم رمضان کی سعادتوں کو حاصل کر سکیں۔ یہ آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ کیوں روزہ رکھتے تھے؟ تاکہ رمضان کی جو مبارک گھڑیاں آ رہے اس میں ہم آسانی کے ساتھ روزہ رکھ سکیں۔ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تقریباً پورا شعبان روزہ رکھتے تھے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ کبھی شعبان میں مسلسل روزہ رکھتے چلے آتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ پورا مہینہ روزہ رکھ لیں گے، اور پھر ایسا ہوتا تھا کہ روزہ چھوڑتے چلے آتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ پورا مہینہ روزہ نہیں رکھیں گے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ؟ یہ ہے رمضان کا اہتمام۔ خود اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات اس شعبان کے مہینے کے اندر رمضان کے مہینے کے روزوں کی قضا کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کثرت سے روزہ رکھتے تھے، اپنے بچوں کو روزہ رکھواتے تھے، نوافل روزوں کی پابندی کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں غالباً آتا ہے کہ وہ بہت مسلسل روزہ رکھتے آتے، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو منع فرمایا کہ ایسا ہے مجھ سے مہینے میں 3 دن روزہ رکھا کرو۔ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہم اس سے زیادہ کی طاقت رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے، صوم داؤدی رکھ لو، 1 دن روزہ رکھو، اگلے دن افطار کرو، پھر 1 دن روزہ رکھو، پھر اگلے دن افطار کرو۔ ان کا تو عمل یہ تھا، اور ہمارا اور آپ کا عمل کیا ہے یہ دیکھیں۔ ارے رمضان کے روزوں کی فضیلت کے بارے میں بے شمار احادیث آئی ہیں۔ خود اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم رمضان کے روزے رکھو، اس لیے کہ تم پر رمضان کا روزہ فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر روزہ فرض کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم جب رمضان کے روزے رکھیں گے تو ملے گا کیا؟ تقویٰ ملے گا، ایک ایسی صفت پیدا ہو جائے گی، ایک ایسی خلش پیدا ہو جائے گی جو تمہیں نماز پر آمادہ کرے گی، ذکر و اذکار پر آمادہ کرے گی، صدقات و خیرات پر آمادہ کرے گی، زکوٰۃ پر آمادہ کرے گی، حج کرنے پر آمادہ کرے گی۔ ایک ایسی خلش پیدا ہو جائے گی جو تمہیں منہیات سے روکے گی، گناہوں سے روکے گی، خرافات سے روکے گی، بدعات و خرافات سے روکے گی، اور دیگر گناہوں کے کاموں سے روکے گی۔ یہ تقویٰ ہے۔ پھر آگے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے، چاند جیسے ہی نکلتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، جو سرکش شیاطین ہیں ان کو بیڑیوں میں جکڑ دیا جاتا ہے، اور دوسری روایات اس کے ساتھ ملایا جائے تو کیا فرمایا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقبولیت، دعاؤں کی قبولیت کا اعلان ہوتا ہے۔ باضابطہ ایک ندا لگانے والا ندا لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے خیر کے طلبگاروں آگے بڑھو، خوب نیک کیا کرو، تمہاری نیکیاں قبول کی جائیں گی، اور اے شر برائی کے طلبگاروں تم بھاگو دور۔ اور ہر دن جہنم، رمضان کے مبارک مہینے میں ہر دن جہنم سے بے شمار جہنمیوں کو آزاد کیا جاتا ہے، اور یہ معاملہ ہر دن چلتا رہتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ اخلاص کے ساتھ رمضان کے روزے رکھتا ہے تو اس کو جہنم سے اتنا دور کر دیا جاتا ہے جتنا کہ ایک کوا پیدا ہونے سے لے کر کے مرنے تک مسلسل اڑتا رہے۔ کوے کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بہت دور تک اڑتا ہے، بڑی لمبی مسافت طے کرتا ہے۔ اب سوچئے ایسا کوا جو پیدا ہونے سے اڑنا شروع کر دے اور اس کے بعد پھر جب تک مرے نا تب تک وہ اڑتا ہی رہے، بیٹھے نا، کتنی دور
دور چلا جائے گا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اخلاص کے ساتھ روزہ رکھنے والا جہنم سے اتنا ہی دور چلا جائے گا۔ اس لیے روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کے دن سب کے اوپر نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان کیا جائے گا کہ اے روزہ دارو چلو تمہارے لیے وی آئی پی دروازہ ہے، وی آئی پی انٹری ہے۔ کون سے؟ ریان، جنت کے اندر ایک دروازہ ہے ریان، اس دروازے سے صرف وہی لوگ داخل ہوں گے جنہوں نے رمضان کے روزے رکھے ہوں گے، اخلاص و للہیت کے ساتھ، گناہوں سے بچتے ہوئے روزہ رکھا وہ لوگ داخل ہوں گے۔ اور اس سے بڑی فضیلت کی بات آپ سنیں گے تو حیرت کریں گے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ تمام عبادتوں کا ثواب فرشتے لکھتے ہیں، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کا ثواب میں خود عطا کروں گا، میں خود۔ اب سوچئے کہ احکم الحاکمین، خالق، رازق، بنانے والا، عطا کرنے والا، وہ اگر آ جائے دینے پر اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی؟ اس کا کوئی شمار نہیں کر سکتا، اس کی حد کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، اور ہو بھی کیوں نہ ہو۔ علماء نے اس کی وجہ بیان کی ہے کیونکہ روزہ اگر دیکھا جائے تو مکمل طریقے پر اس کے اندر اخلاص پایا جاتا ہے۔ ایک بندہ ہے جو تقریباً 45 سے اوپر ڈگری کے اندر روزہ رکھتا ہے اور دھوپ اور گرمی کی شدت کو برداشت کرتا ہے، پھر جب اس کا حلق سوکھتا ہے اور پیاس کی شدت کی وجہ سے حلق کے اندر کانٹے چبھنے لگتے ہیں تو وہ اگر چاہے تو ایک گھونٹ اپنا ڈال سکتا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ وہ اگر چاہے تو تھوڑا سا شربت پی سکتا ہے، ٹھنڈے مشروبات اس کے گھر کے اندر رکھے ہوئے، فریج کے اندر ساری ٹھنڈی بوتلیں رکھی ہوئی ہیں، وہ اپنا وضو کرنے کے لیے آتا ہے، اس وقت بھی ٹھنڈے پانی کے چند قطرات اپنے گلے کے اندر ڈال سکتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت کے خوف کی وجہ سے اس بلیف کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ بندہ روزے کی حالت میں شدت کو برداشت کرتا ہے، تکلیف کو برداشت کرتا ہے، کانٹے کی چبھن کو برداشت کرتا ہے اور روزہ رکھتا ہے شام تک، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اسی طرح بدلہ بھی دیں گے کہ ٹھیک ہے میرے بندے، تو نے میری محبت کے واسطے، میری رضا کے لیے، میری خوشنودی کے لیے اور میری خاطر صبح سے لے کر شام تک بھوک کو برداشت کیا، پیاس کو برداشت کیا، طرح طرح کی اور کڑوی کسیری باتوں کو برداشت کیا، آج میں تمہیں بدلہ دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی روزے کا بدلہ دے گا۔ اب بتائیے کہ اگر ایسی سعادتیں ہوں، ایسی برکتیں ہوں، ایسی فضیلتیں ہوں اور اس کے باوجود اگر ہم روزہ نہ رکھیں تو پھر اس سے بڑی محرومی کی کیا بات ہو سکتی؟ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا تھا، لمبی حدیث ہے، کیا فرمایا تھا کہ اس کی ناک پاک آلود ہو، وہ تباہ و برباد ہو جو رمضان مبارک کی مبارک گھڑیاں پائے اور اس کے اندر عبادت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنائے۔ ایسے ہی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بہت سے روزہ دار ہیں جن کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ ایسے لوگ ہیں جو روزہ رکھ کر بھی جھوٹ باتوں کو نہیں چھوڑتے، روزہ رکھ کر غلط باتوں کو نہیں چھوڑتے، روزہ رکھ کر لڑائی جھگڑے کو نہیں چھوڑتے، روزہ رکھ کر گالی گلوچ کو نہیں چھوڑتے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیکھو جب تم سے کوئی روزہ رہے تو اگر کوئی لڑنے کے لیے آئے، جھگڑا کرنے کے لیے آئے، اس سے کہہ دو دیکھ بھائی میں روزے سے ہوں، تم مجھے گالی مت دو، تم مجھ سے لڑائی مت کرو، میں روزے سے ہوں، میں اپنا روزہ بچا لوں۔ یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ہدایت ہے۔ اگر کوئی گالی دے تو اس کا جواب مت دو، اس سے کہہ دو کہ دیکھ میں روزے سے۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں صحابہ کے یہاں کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا کہ کوئی روزہ چھوڑے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا کہ ایک بری خصلت والا آدمی روزے کی حالت میں، جب سب روزے سے رمضان کی مبارک گھڑیوں کے اندر وہ کھا رہا ہے، بازار کے اندر گھوم رہا ہے، انہوں نے اس کو پکڑا اور کئی کوڑے لگائے اور پھر فرمایا کہ میرے گھر کے بچے روزہ رکھ رہے ہیں، میرے گھر کا بلکہ پورے مسلمانوں کے گھروں کے بچے روزہ رکھ رہے ہیں اور تمہاری اتنی ضرورت ہے کہ اس رمضان مبارک گھڑیوں کے اندر تم کھلے عام کھاتے ہو۔ اس لیے روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آج ہمارے نوجوان روزے سے دور، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھو، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ 3 دن روزہ رکھ لو بس سارے روزوں کا ثواب مل جائے گا،
اور ایسا سمجھتے ہیں گویا کہ یہ روزہ رکھ کر کے ہم کسی پر احسان کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے میرے بھائی. یہ روزہ بہت بڑی نعمت ہے اور یہ روزہ ایسا حکم ہے کہ خالص اس امت کو نہیں دیا گیا بلکہ اس امت سے پہلے بھی لوگ امتوں کو روزہ دیا گیا. کیا وجہ تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین باوجود اس کے وہ چاہتے تو روزہ نہ رکھتے. ارے رمضان کا روزہ رکھتے ہی تھے, اس کے علاوہ نوافل اتنی کثرت کے ساتھ وہ روزہ رکھتے تھے کہ روایتوں کے اندر آتا ہے بادا بادا تو پورے سال ہی روزہ رکھتے تھے. کچھ مخصوص ایام جیسے ان میں روزہ نہیں رکھتے تھے. نوافل روزے کو خوب اہتمام کرتے, اپنے بچوں کو اہتمام کرواتے تھے, اور جب وہ بچے بھوک کی وجہ سے کھانا مانگتے تھے تو پھر رنگ برنگے اون کی گڑیا بنا کر کے ان کو دے دیا کرتے تھے کہ لوگ اسے کھیلتے. وہ اپنے بچوں کو باضابطہ تیار, کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اگر ہم یہاں کٹھنائیوں کو برداشت کر لیں گے, اگر یہاں ہم پیاس کی شدت کو برداشت کر لیں گے, اگر ہم یہاں پر ہر طرح کی مصیبت کو برداشت کر لیں گے, اگر ہم یہاں بھوک کو برداشت کر لیں گے, تو کل اللہ تبارک و تعالی ہم کو نعمتیں عطا فرمائیں گے. ان کو راتوں کو نیند نہیں آتی تھی, اٹھ کر تلاوت کیا کرتے تھے, پڑھا کرتے تھے. یہی تو وہ روزہ ہے کہ کل قیامت کے دن یہ روزہ اور قرآن دو ایسی نعمتیں ہیں ہمارے درمیان کہ قیامت کے دن یہ خود سفارش کریں گے بندے کے بارے میں. روزہ کہے گا اے میرے اللہ تبارک و تعالی, آپ کے اس بندے نے آپ کی خاطر بھوک کو برداشت کیا, روزہ رکھا, پیاس کو برداشت کیا, آج اس کے بارے میں میری سفارش کو قبول فرمائیے اور اس کو جنت کے اندر داخلہ فرما دیجیے. اللہ تبارک و تعالی روزے کی سفارش کو قبول. ایسے ہی قرآن کہے گا قیامت کے دن اے اللہ تبارک و تعالی یہ میری خاطر راتوں کو جاگتا تھا اور دن کے اندر بھی وقت نکال کر قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتا تھا, اے اللہ اس کے بارے میں میری سفارش قبول کرو, اس کو بھی جنت دے. یہ روزے کی صحابہ کا کیا مطلب, نوافل روزہ. آپ جب یہ جنگ کے میدان میں ہوا کرتے تھے پھر بھی وہ روزہ رکھتے, باوجود اس کے کہ روزے کی چھوٹ تھی, روزہ نہ رکھو, لیکن اس کے باوجود صحابہ اتنا زیادہ عبادت کے اور اتنا زیادہ نیکیوں کے طلبگار تھے کہ وہ ان حالات کے اندر بھی روزہ رکھتے تھے. ایک مرتبہ ایک صحابی کا روزہ کسی وجہ سے ٹوٹ گیا تو وہ اپنے بالوں کو نوچنے لگے اور کہنے لگے میں تو برباد ہو گیا, میں تو برباد ہوں. اور آج ہم ہیں, آپ ہیں, کہ کتنے ایسے نوجوان ہیں تو رمضان مبارک کی مبارک سعادتوں کے اندر اپنی غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں, روزہ چھوڑتے ہیں, اور صرف روزہ نہیں چھوڑتے ہیں بلکہ کھلم کھلا کھاتے ہیں. ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا, کھلم کھلا ان کو کھاتے ہیں, پانچ کھائے رہتے ہیں, شرم نہیں آتی. ان کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. مسلمان ہونے کے نام پر کلنک ہے. اس لیے میرے نوجوان بھائی اس پیغام کو یہاں بھی سنو اور دوسرے لوگوں تک پہنچاؤ. یہ روزہ بہت بڑی عبادت ہے, روزہ معمولی عبادت نہیں. اسی روزے کے بارے میں کہ اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر ایک روزہ بھی چھوڑ دے, ساری زندگی قضا کرتا رہے, وہ روزے کا بدلہ نہیں بن سکتا, رمضان کے روزے کا بدلہ نہیں بن سکتا. ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان چند پیسوں کے کمانے کی خاطر جاتے ہیں ادھر ادھر, پتہ چلتا ہے روزہ چھوڑ دیا. مولوی صاحب اگر ہم روزہ نہیں چھوڑیں گے تو کمائیں گے کیسے؟ صحابہ کو دیکھو, جنگ کے میدان میں ہوا کرتے تھے پھر بھی روزے سے رہتے, باوجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رحم کا معاملہ ہوتا, نرمی کا معاملہ ہوتا تھا, پھر بھی وہ صحابہ اتنی عبادت کے عادی تھے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ رمضان مبارک کے روزوں کو چھوڑا جائے. ہم اور آپ ہیں کہ ذرا ذرا سی بات پر ہم روزہ چھوڑ دیتے ہیں, سر میں درد ہو رہا روزہ چھوڑ دیا, ذرا سا کھانسی آ گئی روزہ چھوڑ دیا, ذرا سا باہر سفر کرنا جانا ہے روزہ چھوڑ دیا, ذرا سا اور ادھر ادھر جانا ہے روزہ چھوڑ دیا. بہت سے منڈی جاتے ہیں, وہاں پر دکانیں ان کی لگتی ہیں تو منڈی والے بھی وہاں کہتے ہیں کہ چونکہ سب کھاتے ہیں اس لیے ہم بھی کھا لیں. بازار میں اکثر جو دکاندار ہیں ان کا ان کے حال احوال سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنے لوگ روزہ رکھتے ہیں. اس لیے اس روش کو ختم کرنا چاہیے اور روزے کا اہتمام کرنا چاہیے. روزہ بہت بڑی نعمت ہے, یہ ہم سب کے اوپر فرض ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.